تو میں ایسے ہی کہہ دوں آپ پر جادو ہے تو آپ بلیو کر لیں گے؟ اسی کے لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں۔ نہیں، میں تو بتاتا ہی نہیں ہوتا۔ یہی تو میری عادت ہے کہ میں کسی کو کوئی مرض بتاتا نہیں ہوں، میں اس کا اگر مجھے سمجھ آ جائے تو میں اس کا علاج کرتا ہوں، نہ آئے تو اس کو سلام کرتا ہوں کہ بھائی جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ آپ کیا نہیں پتہ کیسے چلے؟ آپ کو پتہ چل گیا آج جادو ہے آپ پر، چلیں آپ کیا کریں گے؟ علاج کروائیں گے اس کا۔ کس سے علاج کرائیں گے؟ میں تو کرتا ہی نہیں علاج، میں تو اب پھونک مار دوں۔ لیکن گھر والے آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو آپ نے اپنا یہ سراپا بنایا ہو یہ کیوں ہے؟ بال بڑے کی، بال بڑے کیے، کڑیاں وغیرہ کے ریبن لایا ہے، یہ کیا ہے یہ بتائیں؟ وہ بالوں کو سمیٹنے کے لیے۔ نہیں پھر بھی یہ تو مشابہ بن گئی عورت کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اس مردوں پر جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب تو جادو تو چھوٹی چیز ہے، لعنت بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی جو نبی کرے پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا ایک چیز پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مردوں پر لعنت، دو حدیثیں ہیں، جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے ان مردوں پر لعنت جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ تشبیہ اور چیز ہے، لباس اور چیز ہے۔ ان عورتوں پر لعنت جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، یہ دو چیزیں وضاحت ہیں۔ میرے بھائی اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہر بندہ اپنا دشمن بنا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو سیف نہیں کر سکتا تو اپنے سے بڑا کیا دشمن نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے بچنے کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں بتا دیے گئے، یہاں تک کہ اس کی پیدائش سے پہلے ایک جنس نے دنیا میں آنا ہے، اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے باپ کو تمہاری ماں کو گائیڈ کر دیا، اگر تم یہ عمل کرو گے تو جو تمہاری اولاد دنیا میں آنے والی ہے کبھی اس کو شیطان چھوئے گا نہیں۔ اس سے بڑی باخبری کیا ہوگی؟ اور وہ بھی کائنات کا سب سے سچا بندہ جس کو اللہ نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امت کی بد نصیبی کیا ہے؟ نکاحوں میں بڑے بڑے تو فنکشن کرتے ہیں ہم، وہ بیچارہ نکاح پڑھانے والا بھی وہ بھی اس چیز سے بالکل بے خبر ہے، اگر جو جانتے ہیں ان کو شرم لے ڈوبی ہے کہ یار یہ موقع ہے بات کرنے کا، بدبخت یہی موقع ہے بات کرنے کا جب تو دو جنسوں کو ملا رہا ہے، دو نسلوں کو ملا رہا ہے، دو خاندانوں کو ملا رہا ہے، تجھے اس کو گائیڈ کرنا پڑے گا ورنہ تیرے وبال پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کا عمل بھی موجود ہے، جب آپ کبھی کوئی نکاح کرتے یا کوئی جانور خریدتے، سواری خریدتے، آپ اس کی پیشانی کے بال پکڑتے ہیں، آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، چند لفظوں کی دعا، واللہ وہ دعا ہر بندہ تقریباً اثرات کا مارا ہوا ہے، اور خاص کر آج کے دور میں قدم قدم پر شیاطین اثرات ہیں، میوزک کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، حرام کی صورت میں، یہ چیزیں شیطان کو قوت دیتی ہیں۔ اب کوئی ہوگا جو بچہ ہوگا، ورنہ اس نے اس کو مس کیا، اللہ نے اس کو طاقت دی، یہ تمہارے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ دعا جو ہے اللہم انی اسألک من خیر جبلتا ھذا الجبلتا، اس طرح کی آیت ہے، وخیر ما فیہ، فیہا نا، فی ہے، فی ہی ہے،
یعنی کہ یہ دعا ہے چند لفظوں کی. یقین جانے اس دن جس دن اس نے بال پکڑ کے اپنی وائف کو یہ دعا پڑھی، پیچھے سے اس کو کوئی تکلیف اگر کوئی جناتی ہے یا اس کی بیوی کو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس دعا کی برکت سے. اب یہ بھی کوئی نہیں. پھر جب روزانہ کی ضرورت جو میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اس کے صورت میں ایک دعا بتائی، اس پر گارنٹی فرمائی. آپ نے فرمایا جس نے اس دعا کو پڑھا شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. شیطان سے مراد ابلیس نہیں، اس کی ذریت جن، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر نہیں پڑھتا تو ساتھ اس کے وتی کرتا ہے بلکہ سبقت لے جاتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اولادوں اور تمہارے مال میں حصہ ڈالتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھی پھر اللہ نے اس کو کسی اولاد سے نوازا، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھوئے گا نہیں. کتنی بڑی گارنٹی ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کیونکہ اللہ نبی کو بتاتے ہیں تو نبی ہمیں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام آپ کی طرف سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کتنی پی ایچ ڈیاں کی ہیں آپ لوگوں نے، بتائیں نا کبھی کسی نے آپ کو درسوں میں یہ بتایا ہو. یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ نہیں چاہتے کہ میری اولاد کو اللہ پاک شیطان سے محفوظ رکھے؟ پھر اس کا طریقہ کون سا مشکل ہے؟ کوئی چلہ کو قلہ، کوئی مال خرچ ہوا ہے جی، یہ کر لو جی، شادی سے پہلے یہ کر لو، جن نکایا جاتا ہے وہ گند سارا کرتے ہو. آؤ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ نا. اللہ نے تو قرآن میں ایک بندے کے بارے میں فرمایا عیسیٰ بن مریم، اس کو شیطان نے نہیں چھوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں عمار بن یاسر کے بارے میں فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا. باقی ہر بندے کو چھوتا ہے الا کہ جس کے ماں باپ نے اس دعا کو پڑھا پھر اللہ نے اس کو اس اولاد سے نوازا، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو جن شیطان چھو نہیں سکتا. یہ نبی کی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگوں کہ کتنے اس پروسیس سے گزرے، بڑے بڑے مفتری، بڑے بڑے واعظین بیٹھے ہیں امت میں فرقہ ڈالنے کے لیے. اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، سب کو کافر کہتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا ہے، دوسروں کو کچھ ہی نہیں سمجھتا. بیٹھے ہوئے مجمع لگا لگا کر امت کے اندر دھراڑیں ڈال ڈال کے بیڑا غرق امت کا کر دیا. جو اصل اس کے مسائل تھے، نہ بیماریوں پر توجہ، نہ حرام حلال پر توجہ، نہ غیبت پر، نہ جھوٹ پر. اس میں تو کافر، میں مسلمان، تو فلاں، تو فلاں، تو بریلوی، دیوبندی، تو اہل حدیث، تو اہل حدیث، اس پر بیڑا غرق کر کے امت کا رکھ دیا. بیسک جو تھی وہ کیا ہے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے کہ نبی کی بات پر انکار تو کر کے دکھائے. میں انکار کرتا ہوں امام ابو حنیفہ کی بات کا، شافعی کی بات کا، حنبلی کی بات کا، مجھے کوئی فتویٰ لگائے. وہ عرش والا رب کہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، تو دل میں بھی تنگی جانے میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون، قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. میں سب دنیا کے کام کرنا جانتا ہوں، اس کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن جب نبی کی بات آتی ہے اس پر میں بحث شروع کر دیتا ہوں. مرد کو بولو بھائی اپنے ٹخنے ننگے رکھا کرو، بحث شروع کر دیتا ہے. اس کو پرسنالٹی یاد آج بات دیکھو کس بڑے کی ہے. تیری بیٹی تیری ماں کو نہیں بولا کہ وہ ٹخنے ننگے رکھے. جاؤ گھروں میں جا کر دیکھو، بیٹیوں بہنوں کی شلواریں اوپر آ گئیں، تمہاری شلواریں تمہارے جوتوں کے اندر چلی گئیں. بات کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی جوتے اتار کے مدینہ میں گئے جی عمران صاحب، ہاں جی اتنا ادب کرتے ہیں، اور سنت کاٹ کے نالی میں پھینک کے جوتا پہن کے چلے. واہ واہ، یہ کیا ہے؟ بولو نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت رسول. اس سے منہ خراب ہوتا ہے، یہاں کوڑ پڑتا ہے منہ کو. یہ سنت رسول بھی ہے، کاٹتا ہے اس کو نالی میں بھی پھینکتا ہے. ہاں جی جوتے پہن کے مدینے میں نہیں گئے، جرابوں میں گئے ہیں. یہ ادب ہے. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. کسی نے اپنے
بڑے کا ادب سیکھنا ہے نا، یا اپنی مشابت. دیکھیں ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے. اللہ نے تمہیں کہا، اللہ نے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کون؟ کس کی امت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تم تمام انسانوں سے منفرد ہو. اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہارا کام ہے برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم کے لے لیے لمکانی. ایسے نہیں کرنا. تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا. حکم کون کرتا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے. ہم تو مغلوب ہوئے ہیں کافروں سے. اللہ ہم پر رحم کرے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال ہے. ہر وہ بات الٹ، ہر وہ بات جو نبی برتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا الٹ کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ یار ان کیڑا وقت رہ گیا. ایک بدبخت کہتا ہے قرآن اس وقت کے لیے اترا ہے، آج اس پر عمل کرنا کہاں ضروری ہے. ایک بدبخت کہتا ہے کہ قربانی ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں مسلمان غریب ہیں، سارے ان کو پیسے دے دیں. یہ تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. تمہیں ہر اس چیز سے ہٹایا جا رہا ہے جس سے اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اور ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے بدبخت علماء مل جائیں، علماء سو، جو ہمارے دل کے فتوے دیں، ہماری مرضی کے. ایک کہتا ہے قسطوں پر گاڑی حرام، ایک کہتا ہے حلال. ہاں جی، دلیلیں دونوں دیتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں. شک کی بات ہے نا. آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حرام ہوتا ہے ایک حلال ہوتا ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مشتبہات، جو شک والی چیز ہے، جس میں شک ہو جائے. یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. ختم. میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے نا، حلال کی ہے نا، ضرور حرام لے کر بڑی لینی ہے. تیرے پاس کیا گارنٹی ہے تو حرام میں اسی گاڑی میں مر جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے؟ کون اتارے گا تیرا گند سارا؟ مرنا کس کو یاد ہے؟ آخرت کس کو یاد ہے؟ نہ مجھے آخرت کی فکر بتائی جا رہی ہے. بس صبح میں نے ہوراں دکھا دیں تے شامی ہوراں دکھا دیتی ہیں تے بس مانڈ کے رکھ، جو مرضی کردہ رہ، جو دل زیادہ ہی کر، جھوٹ بول، غیبت کر. وہ لوگ کہتے یار فلاں چیز حرام ہے. وہ اللہ کے بندے، سب سے زیادہ حرام تو انسان ہے. اس کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، بھائی کا مال کھانا حرام ہے. غیبت والے کو تو اللہ نے کہا ہے گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. ہماری کو مجلس ہے اس کے بغیر، غیبتوں کے بغیر؟ بھائی اٹھ کے گیا، دوسرا بھائی شروع ہو گیا اس کی غیبت کرنا. ماں اٹھ کے گئی، اس کی غیبت شروع. تو پھر کیا ہے؟ 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے حرام کھانے سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. ایک نوالا حرام کا کھانے سے. تو کیا مردہ بھائی کا گوشت حرام ہے حلال ہے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. ایک صحابی تڑپ رہا ہے، وضو کر رہا ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. وہ تڑپ رہا ہے، یعنی کہ اتنی بے چینی ہے. دوسرا صحابی کہتا ہے کیا ہو گیا؟ بس بہت بڑا گناہ ہو گیا. کیا زنا کر رہے ہو؟ اس میں نہیں، اس سے بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، میں نے فلاں کی غیبت کر دی ہے. میرے نزدیک ہے غیبت گناہ؟ میرے نزدیک جھوٹ غیب گناہ ہے؟ میرے نزدیک ہے کسی کی ماں بہن کو بری نگاہ سے دیکھنا ہے؟ میں تو نعوذ باللہ کیا محافظ بنوں گا؟ میں گلیوں کے کنارے کھڑے ہو کر کالجوں کے باہر جا کے لوگوں کی بہن بیٹیوں کو. اب تو تمہیں ٹرین کرتا ہے ٹی وی. ڈرامے ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ بیوی خاوند ہوتے ہوئے کیسے پھنسانا ہے فلاں کو، کیسے تربیت دی جا رہی ہے بیٹیوں کو، بہنوں کو، کالجوں میں کیسے پھنسانا ہے. باپ کا آ کے کہتا ہے جی میری بیٹی نے مردئی کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ اب کچھ پڑھائی دیں. وہ کہتی انسان تو ہیں نا، ہم سے اچھے ہیں.